نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے دعوا ربهم پھر پکارتے ہیں اپنے رب کو منیبین الیہ رجوع کرنے والے ہوتے ہیں اس کی جانب ثم اذا اذاقهم منہ رحمہ پھر جب وہ چکھائے ان کو اپنی طرف سے رحمت اذا فریق منہم بربہم یشرکون اچانک ایک گروہ ان میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرتا ہے لیکفروا بما آتیناہم تاکہ انکار کریں ان کے ساتھ جو ہم نے ان کو دیا ہے فتمتعوا پس نفع اٹھاؤ فسوف تعلمون پس عن قریب تم جان لوگے ام انزلنا علیہم سلطانا کیا ہم نے نازل کی ان پر کوئی دلیل فہو یتکلم بما كانوا به یشرکون پس وہ کلام کرتا ہے اس کے ساتھ جو وہ شریک بناتے ہیں وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا اور جب ہم انسان کو چکھائیں رحمت تو خوش ہوتا ہے اس کے ساتھ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اور اگر انہیں پہنچے کوئی تکلیف بما قدمت ایدیہم بوجہ اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا اذا ہم یقنطون اچانک وہ مایوس ہو جاتے ہیں اولم یروا کیا انہوں نے دیکھا نہیں ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر بے شک اللہ ہی کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہوں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین،
سورۃ الروم کا چوتھا رکوع، آیات نمبر 33، 34، 35 اور 36، 37 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے توحید اور شرک کی ایک مثال بیان کی کہ جس طرح انسان اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ شریک نہیں بناتا تو رب کے مخلوق رب کے شریک کیسے بن گئی۔ پھر اہل ایمان کو بتایا اور سمجھایا کہ دین توحید پر قائم رہو اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ اور آج کے سبق میں مشرکین منکرین پر زجر، ڈانٹ اور تخفیف، یعنی ان کو ڈرایا گیا ہے اور ڈانٹا بھی گیا ہے۔ فرمایا ان مشرکین کی حالت یہ ہے کہ جب ان پر مصیبتیں آتی ہیں اور مشکلیں ان کو گھیر لیتی ہیں اور ہر طرف سے مایوس ہو جاتے ہیں، پھر وہ بھی رب کو پکارتے ہیں۔ جیسے اس سے قبل ہم پڑھ چکے ہیں، جب ان کی کشتیاں ڈوبنے پر آتی تھیں تو پھر سب اللہ ہی کو پکارتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ اب اللہ کے علاوہ اور کوئی کام آنے والا نہیں ہے، کیونکہ انسان کی فطرت ہے، جیسا کہ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ تعالیٰ نے اسی توحید والی فطرت پر انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ تو جب دکھ اور مصیبتیں گھیر لیتی ہیں تو پھر فطرت اندر سے بولتی ہے کہ اب اس کو پکار جو اب بھی تجھے مایوس نہیں ہونے دیتا، اور وہ صرف میرا رب ہے۔ لیکن جب مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں پھر اپنے شرک کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ مومن آدمی مشکلوں میں بھی اللہ کو پکارتا ہے، لیکن مشکل نہ ہو پھر بھی اللہ ہی کو پکارتا ہے۔ فرمایا وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچے، انسان سے مراد مشرک انسان، دعوا ربهم منیبین الیہ، پھر تو اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اور رجوع کرنے والے ہوتے ہیں اس کی جانب، رب کو پکارتے ہیں اور کامل توجہ اور دھیان کے ساتھ رجوع کر کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ لیکن ثم اذا اذاقهم منہ رحمتا، پھر جب وہ اللہ ان کو اپنی طرف سے رحمت چکھا لے، مصیبت سے نجات دے دے، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، تو ایک گروہ ان میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مشکل میں اللہ یاد آتا ہے، مشکل دور ہو جائے پھر شرک کی جانب لوٹ آتے ہیں۔ کیوں؟ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ کفر کریں، ناشکری کریں اس نعمت کی جو ہم نے ان کو دی ہے۔ ایسی مشکل میں پھنس گئے تھے جہاں اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں تھا، ہم نے ان کو بچایا، باہر آ کر پھر ہمیں بھول گئے اور شرک شروع کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَتَمَتَّعُوا، پس نفع اٹھا لو، عیش کر لو شرک، چند دن کی زندگی ہے، کر لو میری ناشکریاں، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، پس ان قریب تم جان لو گے، جب موت آئے گی پھر اس وقت کوئی اور کام آنے والا کوئی نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا دوسرے مقام پر 8ویں پارے میں، فرمایا جب موت آئے گی، حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ، ایسے بے ایمانوں کی جب موت آئے گی جو مشکل میں مجھے پکارتے تھے اور مشکل دور ہوتے شرک شروع کر دیتے تھے، جب ان کی موت آئے گی تو پھر میرے فرشتے کیا کریں گے؟ قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، ان کی روح کو روک لیا جائے گا، فرشتے مار مار کر کہیں گے وہ کہاں گئے جن کو تم پکارتے تھے اللہ کے علاوہ، اب ان کو پکارو نا تاکہ اس مشکل سے تجھے چھڑائیں اور موت سے تجھے بچائیں۔ اینما کنتم تدعون من دون اللہ، وہ کہاں گئے جن کو تم پکارتے تھے اللہ کے علاوہ، قالوا ضلوا عنا، کہیں گے وہ تو اب نظر کوئی نہیں آتے،
گم ہو گئے ہم سے سب۔ اللہ فرماتے ہیں اے انسان، جب اللہ ہی ہر وقت کام آنے والا ہے، پھر ہر حال کے اندر اللہ ہی کی سچی پکار کیا کر، اللہ کے در پر آیا کر اور رب سے ہی مانگا کرو، جو تیرے دل میں حاجت ہو اسی ہی سے مانگو، ہر چیز مسبب و سبب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو، کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ بندے ہو رب کے تو پھر رب ہی سے مانگو، سب چیزیں دینے والا کون؟ اللہ۔ اسی سے مانگو۔ فرمایا لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اے شرک کرنے والو ان قریب تم جان لو گے۔ کیوں کرتے ہو شرک؟ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ کوئی کتاب ہے؟ ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے جس کی وجہ سے شرک کرتے ہیں؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کس آسمانی کتاب نے کہا ہے کہ اللہ کا در چھوڑ کر غیر اللہ سے مانگو؟ ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے؟ فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، وہ دلیل کلام کرتی ہے، وہ انہیں سمجھاتی ہے کہ شرک کیا کرو، اگر شرک پر کوئی دلیل ہے تو پیش کرو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 18ویں پارے میں وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، جو اللہ کا در چھوڑ کر غیروں کے در پر جاتا ہے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، اس کے پاس کوئی دلیل کوئی نہیں۔ دلیل ہے تو صرف اللہ کی عبادت پر ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے اور اسی کی عبادت حق ہے، اس کے علاوہ ہر ایک کی عبادت ناحق ہے، اس کے پاس کوئی دلیل۔ اگر اللہ فرماتے ہیں کوئی دلیل ہے تو پیش کرو، لیکن نہیں، حالت انسان کی ہے وَإِذَا ذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، جب انسان کو ہم رحمت دیں، اللہ تعالیٰ کا فضل مل جائے، صحت ہو، مال و دولت ہو اور عیش و عشرت ہو، فرحوا بہا، خوش ہو کر لگ جاتا ہے اس میں، انہی نعمتوں میں مگن ہو جاتا ہے، شکر کی طرف دھیان نہیں کرتا۔ اور وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، پھر اللہ کوئی سزا دے دیتا ہے۔ اذا ہم یقنطون، اچانک امید توڑ کر مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے، پھر کہتا ہے اللہ تو میری سنتا ہی نہیں ہے جی، بڑی دعائیں کی ہیں جی، بڑی کدھر کی ہے اللہ کا بندہ، زندگی ساری تو غفلت میں گزار دی ہے، کل تو نے دعا شروع کی ہے اور آج کہتا ہے بڑی دعائیں کر لی ہیں جی، اللہ تو سنتا ہی نہیں ہے، اپنی غفلت کو نہیں دیکھتا اور شکوے رب پر کرتا ہے، اپنی سستی کو نہیں دیکھتا اور شکوے اللہ پر کرتا ہے کہ تو بڑی دعائیں کر لی ہیں جی، اللہ نہیں سنتا۔ رب کہتا ہے کتنا ظالم انسان ہے، ناشکرا انسان ہے، زندگی ناشکری اور غفلت میں گزار دی ہے۔ ایک دن آیا، وہ بھی اپنی حاجت سے آیا، وہ بھی اپنی تکلیف اور مجبوری سے آیا، اور دوسرے دن پھر میرے اوپر زبان درازیاں شروع کر دی، شکوے شروع کر دیے اور کہنا شروع کر دیا نعوذ باللہ اللہ نہیں سنتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول کرتا رہتا ہے جب تک جلدی نہ مچائے۔ کہا یا رسول اللہ جلدی کا کیا مطلب ہے؟ کہا یہ نہ کہے کہ میں نے تو بڑا پکارا ہے اللہ سنتا ہی نہیں ہے، جب یہ بات کہتا ہے پھر رب کہتا ہے پھر جا، میں نہیں سنتا تو پھر جو سنتا ہے اس کو سنا لے۔ اللہ کے علاوہ کون تیری حاجتوں کو سنے گا؟ اللہ کے علاوہ کون تیرے دکھڑے فریادیں سنے گا؟ سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ ہی نے سنی اس نے جس نے اس کی حمد کی ہے۔ ہاں اس نے فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں، مایوس ہرگز نہیں ہونا، اللہ کی رحمت پر ہمیشہ امید رکھ کر پر امید رہنا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جب بھیجا نا تیسری بار مصر کی طرف، اور جب یوسف علیہ السلام کے بعد بنیامین بچہ بھی گم ہوا تو کیا فرماتے ہیں نصیحت کرتے چلتے وقت کہ جاؤ میرے بچوں فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، یوسف کو بھی ڈھونڈو بنیامین کو بھی ڈھونڈو،
اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کیونکہ کافر مایوس ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے، مومن کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ جاؤ ڈھونڈو، یوسف بھی ملے گا اور بنیامین بھی ملے گا، سالہ سال بیت گئے لیکن دل آج بھی اللہ کی ذات پر اسی طرح یقین کے ساتھ کامل ہے۔ اس لیے بار بار ہمارے بھائی کہتے ہیں نا کہ اللہ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین، اور مخلوق سے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین دل میں آ جائے۔ یہ یقین جب دل میں آ گیا پھر بات بن جائے گی کہ میری بگڑیاں بنیں گی تو اسی دربار سے، اور میری حاجت پوری ہوگی تو اسی دربار سے، بس یہ یقین دل میں آ جائے۔ اور دنیا کے حالات، کبھی رزق کشادہ ہے، کبھی تنگ ہے، کبھی بندہ عیش و عشرت میں ہے، کبھی غم اور دکھ میں ہے، کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے، پر بھائی یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ اولم یرو، کیا دیکھا نہیں انہوں نے، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک اللہ کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے۔ رزق کشادہ کرنے والا بھی اللہ، تنگ کرنے والا بھی اللہ، کبھی مال دے کر آزماتا ہے، کبھی مال لے کر آزماتا ہے۔ یہ تو اللہ کی آزمائش ہے، یہ کوئی اللہ کی رضا کی نشانی نہیں کہ پیسے زیادہ آ گیا تو اللہ راضی ہو گیا اور کم ہو گیا تو اللہ ناراض ہو گیا۔ فرمایا نہیں، یہ دنیا کے رزق یہ تو آزمائش ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں نشانیاں ہیں ایمان والی قوم کے لیے۔ کبھی رزق زیادہ ہے، کبھی تھوڑا ہے، کبھی بادشاہ ہے اور کبھی جیل کے اندر ہے، اور کبھی کس حال میں اور کبھی کس حال میں، یہ تو نشانیاں ہیں، یہ تو عبرت ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، تم دنیا کے رنگ رنگینیوں میں پھنسا ہوا ہے، یہ سب تو اللہ نے تیری عبرت کے لیے سامان رکھا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا